السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 8 سے کریں گے۔ چلے طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ آئیں تو اس وراثت میں سے انہیں بھی دو اور ان سے پسندیدہ یعنی اللہ کی بات کرو۔ یہاں پہ ایک ہدایت دی گئی ہے اپنائیت اور محبت کو قائم رکھنے کے لیے، اور انسان جو انس سے بنا ہے، جس کا جزء لا ينفک ہے اندرون کا، کہ اس کے اندر انس ہے، انسانیت ہے، اور محبت اور رحم اس کے اندر غالب رہنا چاہیے جذبہ۔ اسی جذبے کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہدایت یہاں دی گئی ہے۔ لیکن جب فیملیز میں ایشوز ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ ان میں بہت سارے وہ بھی ہوتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں، بہت سے وہ بھی ہوتے ہیں جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راہ میں کہیں چلتے پھرتے بھی وہ آ کے رک جاتے ہیں، ضرورت مند لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو ہمارا بھی کچھ حصہ ہو سکتا ہے اس میں۔ یہاں بھی یہ ہے کہ ان کا ظاہر سی بات ہے، میراث میں جو نظام کے تحت تقسیم ہے اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو جو کیئر ٹیکر ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو بہت شدید ضرورت ہو استعمال کرنے کی، اگر اپنے اس کی وجہ سے کچھ اور نہیں کر سکتا کسب معاش۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، وہ وہاں پہ موجود ہیں، تو جو ان کے کھانے پینے کے لیے ہے اور تھوڑے بہت جو انتظامات ممکن ہے وہاں پہ وقتی طور پہ ان کے لیے کیے جائیں، تاکہ ان کی بھی دل جوئی ہو اور ان کو بلا وجہ کسی بھی ذہنی الجھن میں وہ نہ پڑنے پائیں۔ لیکن اس میں سماجی پہلو بھی ہو سکتا ہے، ذہنی الجھن بھی ہو سکتی ہے، اور کسی قسم کی جو بدنیتی اور برے نیتوں کا دخل کبھی مستقبل میں ممکن ہے، اس کو بھی سد باب اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی لین دین کرتا ہے کئی مرتبہ، جب اپر ہینڈ ہوتا ہے انسان کا، تو اس کے ساتھ میں اس کا مزاج تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم دینے والے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بلند ہے، تو اس میں بھی جو جن لوگوں کو دیا جا رہا ہے ان سے ہمارا سلوک کئی مرتبہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک پہلو یہ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کہو اور کسی بھی طریقے سے ان کی دل آزاری نہ کرو۔ دوسرا پہلو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات مناسب ہے وہ ان کو بتا دی جائے، اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس اور گائیڈنس ہے، کرنا نہیں کرنا، جس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں الامر والنہی، اور جو ہدایت کی باتیں ہیں وہ ان کو بتا دی جائیں، تاکہ وہ ان کو بھی کچھ اچھی باتیں مل جائیں، ساتھ میں ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ جی ہاں، اس میں ایک تو بہت اہم ہدایت اور گائیڈنس جو ہے وہ ایک ہمارے عام کنڈکٹ اور بیہیویئر کی ہے، اور دوسرے یہ کہ جو یتیم، مسکین اور قریبی لوگ ہیں، اچھا یہ وہ تین کیٹیگری ہیں اقربا کی، قریبی لوگوں کی، اور یہ قربت جو ہے یہ رشتے کی بھی ہو سکتی ہے، پڑوس کی بھی ہو سکتی ہے، ورک پلیس کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے کام کے، بزنس کے، دکان کے آس پاس کے لوگ، تو جو بھی اس میں سب آتے ہیں۔ اور یتیم اور مسکین دیگر جگہوں پہ بھی قرآن میں ان لوگوں کو دینے کی بات بارہا کہی گئی ہے، اور یہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ ان کو دیا جائے۔ اب یہاں یہ سین یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں پہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے جو وراثت کے قوانین ہیں اس کے تحت دیا جا رہا ہو، تو اس وراثت کے قانون کے تحت دیکھا جائے تو بظاہر یہ جو لوگ تھے ان کا کہیں سے کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تاکید ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان کو کچھ دیا جائے۔ تو یہ ایک جو فلسفی ہے اور جو تعلیم ہے قرآن کی، وہ یہاں سمجھنی ضروری ہے کہ جو ضرورت مند ہے اور جو آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو کسی نہ کسی طرح ایکوموڈیٹ کرنا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، ان کو کوئی جھڑکنے والی بات، بری بات، یا جیسے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یعنی کہیں پہ بھی کوئی تقسیم کا مرحلہ ہو، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک طریقہ ہے کہ عید الاضحیٰ پہ قربانیاں گھروں میں کی جاتی ہیں، یا کہیں پہ کسی اور جگہ کوئی لنگر کی تقسیم ہو رہی ہو، تو اس میں ہم جن کو دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ آتے ہیں تو کبھی کبھی، یا بلکہ میں کہوں عموماً، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ذرا غلط ہو جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مفت کا مال لینے آ گئے،
تو یہ ہمیں قرآن سبق دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے کہ ایسی سچویشنز میں بھی کہ وہ لوگ آ گئے جن کا بظاہر نہ کوئی حصہ ہے نہ حق ہے، لیکن ان کو بھی آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے دے دیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان سے اچھی بات کریں، کیونکہ جو معروف کی بات ہے، یہ قولا معروف ہے، تو دیکھیے معروف یہ وہی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ امر بالمعروف، کہ ہمیں حکم دینا ہے معروف سے۔ اچھا، قرآن بارہا کہہ چکا ہے کہ حکم اللہ کا ہے، تو اس طرح ہم یہ سمجھیں کہ معروف جو ہے بیسیکلی اللہ کے احکامات اور اللہ کا طریقہ ہے جو اس نے ہمیں بتا رکھا ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ کیونکہ اگر معروف سے ہم واقف ہیں تو اس سے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور جس سچویشن میں جیسی ضرورت ہو، کیونکہ ہر سچویشن کے حساب سے قول معروف الگ ہو، تو اس سچویشن کے حساب سے جو کام آپ کر رہے ہیں وہاں پہ اللہ کے احکامات اس سے جو ریلیٹڈ ہوں اس حساب سے آپ کو بات کرنی ہے۔ اب کچھ چیز ایسی ہیں جو ہر جگہ کے لیے اللہ کا حکم ہے، مثال طور پر ہر انسان کی عزت کی بات ہے جو لقد کرمنا بنی آدم میں کہا گیا ہے، ہر ایک سے اچھا بولنے کی بات ہے، میٹھا بولنے کی بات ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو، یہ تو ایک جنرل پرنسپلس ہے جو ہر سچویشن میں ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ تو ان لوگوں سے بھی اس سچویشن کا قول معروف کیا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھا جائے، ان کو اپنے ایکسپریشن سے یا باڈی لینگویج سے یا زبانی ہم یہ نہ احساس دلائیں کہ آپ ناپسندیدہ ہیں اور یو آر ناٹ ریکوائرڈ، ان فیکٹ یہاں آپ کی نہ ضرورت تھی نہ آپ کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں یہاں، بلکہ ان کو ادب احترام سے بات کری جائے، عزت سے انہیں بٹھائے جائے، اور جو ممکن ہو ان کے لیے وہ وہاں پہ ان کو دیا جائے۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے تو وہ بڑی ہمت کر کے آتا ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہے کہ وہ چیز لینے جا رہا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، ایک فیور کے لیے جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے کہ اس کو بے عزت نہ کیا جائے، کیونکہ ہر انسان کی عزت کرنا ہم پہ لازم ہے اگر ہم مسلمان ہیں، اور اس میں سے یعنی صلہ رحمی اور اچھا رویہ دینے والا جو ہے وہ ایسے معاملوں میں بھی رکھا جائے۔ اب سوچیے جب یہاں یہ حکم ہے تو جہاں قرآن کے کھلے احکامات ہیں کہ تم پاس والوں کو اور مساکین کو اور یتیمہ کو دو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کی روش رکھو، تو وہ کتنا بائنڈنگ ہوگا، کیونکہ وہاں تو حکم ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں اگر ان کا حق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ حصے دار نہیں ہے اس میراث میں، وراثت میں، تو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دے دیے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ سماج کے کمزور طبقوں کو اہمیت دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنی سماجی توازن اور ہمواری پیدا ہو سکے، یعنی مال کے رکھنے والے اور نہ رکھنے والوں کے بیچ میں جتنا فرق ہے وہ کم کیا جا سکے۔ تو جہاں گنجائش ہو وہاں جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ تو یہ اسپرٹ ہے قرآن کی جو بارہا مختلف جگہ پہ سامنے آتی ہے اور ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ طارق صاحب آپ میوٹ ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ وراثت تقسیم کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود مرتے وقت اپنے پیچھے کمزور کم عمر بچے چھوڑ جائیں جن کے متعلق انہیں خوف ہو ان کے مستقبل کا، انہیں چاہیے کہ وہ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈریں اور میراث کی تقسیم کے وقت درست بات کہیں۔ یہاں پہ انسان کے نفسیات کو خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا ہے۔ کئی مرتبہ قرآن میں بہت ساری باتیں جہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو نہ کرو، امر و نہیں، بہت ہی واضح طور پہ ہیں، لیکن کئی مرتبہ انسان کو جب باتیں صرف کرو نہ کرو کے بجائے مثالیں دے کر سمجھائی جاتی ہیں تو خود انسان بہت آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اور قرآن نے مثالیں دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مثال دینے کو مستحسن بھی قرار دیا ہے اپنے آپ میں، کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، کہ اللہ کو اس بات کی شک بھی نہیں کہ مثال کے طور پہ وہ ذباب جیسی چیز کو بھی اگر وہ پیش کرتا ہے جس کو ہم بہت حقیق سمجھتے ہیں، مکھی کو پیش کرتا ہے، کیونکہ مثال بہرحال مثال ہے انسان کے سمجھانے کے لیے۔ یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ہماری ایک ایسا شخص جس کی ماتحتی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں،
اگر ان کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے یا ان کے مال کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے تو اسے تصور میں لانا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس کے خود اپنے بچے اس کنڈیشن میں ہوتے تو کیا ہوتا، وہ کیسی تکلیف میں ہوتے، اور محض اس تکلیف کے احساس سے خود انسان کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ بھی اللہ نے جن کو بھی والد یا والدہ کا منصب عطا کیا ہے، پیرنٹس بن چکے ہیں، ان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ اندیشہ دور دراز کی وجہ سے ہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا میرے بچے کے ساتھ تو کیا ہوگا۔ وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، تعلیمی بھی ہو سکتا ہے، اور بہت سارے انداز کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بہت ہی زیادہ عزیز ترین شخص کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمیں بہت ہی خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی جو براہ راست ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماتحتی میں آئے ہوں لیکن ہمارے اپنے بیٹے اور بچے نہ ہوں، تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے سلسلے میں بھی کسی بھی طرح کے کوئی حق کی ادائیگی میں کمی نہ رہنے پائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اللہ کا پاس و لحاظ ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ کا پاس و لحاظ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں۔ متقی کا مطلب جو پورا ایک نظام ہے تقوی کا، کہ اللہ کا وجود، غیب پہ ایمان، وہ تمام چیزیں، اور کتاب پہ یقین اور اس پہ عمل، یہ سب کچھ ذہن میں مکمل رہنا چاہیے، عملی طور پہ بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد میں زبان سے جو بات نکلے وہ بالکل صحیح بات نکلے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قول سدید بھی اسی قول معروف کے انداز میں ہی اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو صحیح باتیں ہیں وہ سمجھا دی جائیں، کہ ہدایات دے دی جائیں، کیا صحیح کرنا ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ باتیں سمجھا دی جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ دل آزاری کی بات نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہو جائے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم پہ لگنے والا زخم نسبتاً کم تکلیف پہنچاتا ہے، اور زبان سے لگنے والا زخم انسان کو بہت دنوں تک تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ پہلو بھی ہے اس میں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بھی ہدایت ہے، اللہ کے احکام ہیں، ان سے روشناس کرایا جائے۔ تو دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور کسی بھی طرح کی تکلیف ان کو نہ پہنچے اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے ان کو تکلیف ہو، اور مزید جو بھی صحیح باتیں ہیں وہ ان سے شیئر کر لینی چاہیے کہ یہ باتیں کرنی چاہیے اور یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یتیموں کے حقوق کی ادائیگی میں جو اس انصاف کی ضرورت ہے اس کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اس میں دیکھیں تو شروع سے موٹے طور سے 3 مراحل ہمیں دکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ وراثت کے حساب سے، قوانین کے حساب سے جو حصہ یتیم کا بنتا ہے وہ اس کے لیے رکھا جائے، الگ کیا جائے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ یتیم اگر چھوٹا بچہ ہے تو یہ اس کا مال جو جس شکل میں بھی ہو، جو اس کے حصے میں آتا ہے، وہ حصہ ایمانداری سے کیا گیا اسے، یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو امانت دار یا ذمہ دار بنا جائے وہ ایسا شخص دیکھا جائے جو اس کے ساتھ انصاف کر سکے، جو ایماندار ہو، خرد بد کرنے والا نہ ہو، اور جو ذمہ دار ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی اپنے فائدے کے لیے کسی ایسے شخص کو نہ دیکھیں جس کے سپرد یہ مال کریں کہ انہیں یہ ہو، یعنی پلاننگ کہ اس کے ساتھ کچھ مل جل کے ہم خرد برد کر لیں گے، یہ آدمی ایسا ہے کہ ہمارے کہنے میں آ جائے گا۔ تو وہاں بہت ضروری ہے کہ ایسے شخص کا سلیکشن ہو امانت دار کے طور پہ، جس پہ امانت رکھی جائے یتیم کے مال کی، کہ وہ اس کی نگہداشت کرے، اور جیسے اللہ کے احکامات ہیں جو پیچھے ہم سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ شخص اگر خوشحال ہے مالی طور سے، اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی معاوضہ نہ لے، اور اگر اس کا ہاتھ تنگ ہے لیکن وہ آنیسٹ آدمی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دیا جائے، تو پھر خود ہی وہ بتا دے اور یہ طے ہو جائے کہ بھائی اس مال کے نگہداشت کے لیے یا اس کے لیے جو پیسے مال خرچ ہوں گے وہ اتنا اس کے لیے ہوگا ہر ماہ کے حساب سے، یعنی کلیئر کٹ ہر چیز طے ہو جائے تاکہ حساب اس کے ٹھیک رکھے جا سکے۔ تیسرا مرحلہ کیا آئے گا کہ جب وہ بچے بڑے ہو گئے اور یہ ٹیسٹ کر لیا گیا جیسے پیچھے آیت میں تھا کہ وہ آپ مال کو سنبھال سکتے ہیں، سمجھدار ہو گئے، کہ قرآن جو ہے وہ نہ سمجھ کے حوالے مال کرنے کو منع کرتا ہے، وہ سمجھدار ہیں، سمجھ بوجھ والے ہیں، اور اپنے مال کے ساتھ صحیح طور سے وہ انفاق کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی تجارت یا کاروبار جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت صحیح انداز سے ان کے مال کا حساب لگا کے، تو اس وقت سے اس وقت تک بچے کے چھوٹے ہونے سے بڑے ہونے تک اگر اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے
جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے صحیح طریقے سے اس کا پورا حساب اسے سمجھا کے وہ صحیح طرح سے ہینڈ اوور کیا جائے گواہوں کی موجودگی میں اور تحریر کر لی جائے. یہ سب چیزیں وہ ہیں جس میں اگر دل میں بدنیتی آ جائے تو ہیر پھیر ہو سکتا ہے. تو ان جگہوں کے لیے قرآن یہ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے بچے چھوٹے ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا. یعنی یہ چیز وہی ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، جس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو ویسا آپ دوسروں کے ساتھ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر طرح کے معاملے اچھے ہوں، لوگ آپ سے تمیز سے بات کریں، احترام سے بات کریں، ایماندار رہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ نرم دل رہیں، انصاف کی بات کریں، تو یہی چیزیں ایگزیکٹلی آپ دوسروں کے ساتھ کیجیے. یعنی جو آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہو وہی آپ دوسروں کے ساتھ کریں. یہ قانون ایک ہے، اور بہرحال مکافات عمل اسی کہتے ہیں کہ اگر آپ برا کچھ کریں گے تو اس کو بھگتیں گے آپ ہی، وہ لوٹ کے آپ کی طرف آئے گا. تو یہاں اچھا کام اللہ کے احکامات سے، کیونکہ یہ ہر چیز جو ہے اس میں اتنی مرحلے اتنے سارے ہیں اور اتنی جگہ اللہ کے احکامات اور گائیڈنگ پرنسپلس آتے ہیں کہ اسی کے لیے پس یا دیار فور کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فلیتقوا اللہ کی بات کہی کہ پس دیار فور دیکھو اللہ کے تقوی میں رہنا، یعنی اس کے احکامات کے حساب سے سارے کام کرنا، اپنی زندگی اس کے احکامات کے ساتھ گزارو. اور یہ اہم مرحلے جو ہیں اس میں بھی اللہ کے احکامات سے چپکے رہنا، جڑے رہنا. اور اس کے بعد آگے جو بات کہی ہے کہ ہمیشہ جب بات کا ہو، یعنی یہاں پہ جو انصاف کا معاملہ ہو، آپ کی واقفیت کی جو چیز ہو، یعنی مثال طور پہ اس وراثت پہ آپ گواہ ہیں تو آپ صحیح بات بتائیں گے، حساب آپ صحیح کروائیں گے، تقسیم آپ صحیح کرائیں گے، ہینڈ اوور آپ صحیح کرائیں گے کہ اس مال کو اس یتیم کو ثبوت کیا گیا. تو ہر جگہ معاملہ بھی صاف ہو، بات بھی صاف ہو، اور اللہ کے تقوی پہ ہو آپ، یعنی اللہ کے احکامات نہ صرف ہمیشہ نظر میں ہو بلکہ عمل میں بھی ہو. یہ جسٹ ہے اس کی، جو پھر ایک دفعہ یہ بات بتاتی ہے کہ انصاف کرنا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں کرنا جو اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں برا لگے. کیونکہ دوسروں کے بچے کے ساتھ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیے اگر یہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا گیا تو آپ کو کیسا لگے. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے. چلیے آگے چلے طارق صاحب. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے قرآن مجید میں کئی مسائل کو لے کے بڑی وضاحت سے بات کی گئی ہے، بالکل اسی طریقے سے یتیم کے سلسلے میں مختلف پہلوؤں کو بہت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے. یعنی گویا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پرورش کی وضاحت ہے لیکن اس کے بعد میں کیسے تقسیم ہوگی وضاحت نہیں ہے اس کی. شروع سے لے کے پرورش، اور پھر اس کے بعد میں ان کو مال ہینڈ اوور کرنا، کیا اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے اس کو جج کرنا، اور پھر جب مال کی تقسیم ہے کہ ظاہر سی بات ہے میراث کی ضرورت وہیں پہ پیش آتی ہے، والد نہیں رہے اس کے، وہاں پہ تقسیم ہوگی کتنے لوگ ہیں کتنے نہیں ہیں، وہاں پہ بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. گویا کہ پورا معاملات کا یتیم کو لے کر جو مکمل پیکج ہے وہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ہے. اور لفظ فرض اور لفظ نہیں کا باقاعدہ اس میں استعمال ہے. گویا کہ ایک ایسی چیز ہے اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی، لہٰذا ہمیں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر پھر بھی ہم چوکتے ہیں، یقین تو بڑے خسارے کی بات ہے. دیکھیے چونکہ وہ سب کا رب ہے، اس لیے جو بے سہارا ہو گئے ہیں اور چھوٹے ہیں عمر کے، ناسمجھ ہیں، ان کے لیے قرآن خاص ایمفیسس دے رہا ہے جو کہ واقعی ان کا حق تھا، ڈیو تھا. اور اس کے لیے وہ ہم سب کو موٹیویٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کا خیال رکھنا، اگر تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا ہو گیا تو تم پہ کیسی بھی دے. تو یعنی سمجھا کے بھی، مثالیں دے کے بھی، موٹیویٹ کر کے بھی قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم صحیح راستے پر رہیں، اور جو کمزور لوگ ہیں خاص طور سے وہ چھوٹے ناسمجھ بچے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی رحم کا ہونا چاہیے. یہاں رک جاتے ہیں ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر اس سے آگے ہم چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.